بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ایمان کا ایک جز ہے، اور رسول الف لام عہدی ہے، اور مراد حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ روایت میں اکون متکلم کا صیغہ ہے، اور اس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہے۔ اگرچہ فی حد ذاتیہ انبیاء علیہ السلام کی محبت واجب ہے، لیکن احبیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، لہذا ترجمۃ الباب میں الف لام جنس یا استغراق کے لیے لینا درست نہیں۔ عمدہ فتح قدیر۔ حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو زناد عن اعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی، یعنی خداوند قدوس کی، جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میری محبت اپنے باپ اور اولاد سے زیادہ نہ ہو۔ تعداد حدیث: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں 2 حدیث ذکر فرمایا ہے، اور دونوں صفحہ نمبر 7 پر ہی ہے، اور دوسری بار اس کے بعد متصلاً لائیں گے انشاءاللہ۔ وآخرجہ مسلم ایضاً۔ ما قبل مطابقت للترجمہ، مطابقت الحدیث للترجمہ ظاہر ہے، ترجمہ سے ما قبل سے ربط۔ دونوں بابوں میں محبت ایمانی کا بیان ہے، اس لیے رابطہ مناسبت ظاہر ہے۔ ما قبل کے باب میں محبت عامہ کا بیان تھا، اور اس باب میں خصوصی محبت کی تاکید ہے۔ گویا یہ باب تخصیص بعد تعمیم ہے کے قبیل سے ہیں، کہ یہ قاعدہ ہے کہ تخصیص بعد تعمیم عموماً اہتمام شان کے لیے ہوتی ہیں، یا ترقی من الادنی الی الاعلی کے قبیل سے ہے۔ پہلے باب میں محبوب انبیاء اپنا بھائی تھا، اور محبت بھی اپنی جیسی تھی، اور اس بات میں افضل الخلائق ہے، اور محبت بھی اعلیٰ درجے کی مطلوب ہے۔ تشریح: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جز۔ اگر کسی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ محبت کے معنی اور اس کی اقسام: علامہ عینی فرماتے ہیں کہ المحبت فی اللغت میل القلب الی الشیء لتزور کمال فیہ بحیثیت یرغب فیما یقربہ الیہ۔ عمدہ، یعنی قلب کا کسی چیز کی طرف مائل ہونا اس تصور سے کہ اس میں کوئی کمال ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالجملۃ اصل محبت میل الی ما یوفق محبت ثم میل قد یکون لما یستلذ الانسان ویستحسن بحراست کاحسن صورت والصوت والطعام۔ شرح مسلم۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حاصل یہ ہے کہ کسی مرغوب پسندیدہ چیز کی جانب قلب کے میلان کا جھکاؤ، یعنی لغت میں محبت کہتے ہیں۔ پھر میلان و جھکاؤ کبھی ایسی چیز کی طرف ہوتا ہے جس میں انسان اپنے حواس سے
لذت محسوس کرتا ہے اور حسین سمجھتا ہے، جیسے کہ حسن صوت، حسن صورت، حسن صوت وغیرہ۔ اور کبھی ایسی چیز کی جانب میلان قلب ہوتا ہے جس کی لذت باطنی وجوہ و کمالات کی بنا پر عقل سے معلوم ہوتی ہے، جیسے صلحاء، علماء، فضلاء کی محبت مطلقہ، یعنی بدون تصور، حلم، مقعد یا دفع مضرت، اور کبھی محبت کسی احسان کی وجہ سے ہوتی ہے، اس نے کسی سخت تکلیف و مصیبت کے وقت احسان کیا ہو۔ اشکال: ان تعریفات سے صاف ظاہر ہے کہ محبت قلب کے میلان اور جھکاؤ کو کہتے ہیں۔ طبعی ہے، کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بے اختیار مائل ہو جاتا ہے، انسان کے اختیارات کو دخل نہیں ہوتا، جیسے کہ ماں باپ کی محبت، اولاد و اقارب کی محبت اور مالوں فات طبیعیہ کی محبت طبیعی وغیرہ اختیاری چیز ہے، اور کسی انسان کو غیر اختیاری شے کا مکلف نہیں بنایا جا سکتا۔ تکلیف ہمیشہ اختیاری امور پر دی جاتی ہے۔ جواب: اس اشکال کا جواب محدثین اعظام و شراح بخاری سے یہ منقول ہے کہ محبت کی 3 قسمیں ہیں: محبت طبعی یعنی غیر اختیاری، محبت عقلی اور محبت ایمانی۔ یہ دونوں محبت اختیاری ہے، یا حدیث شریف میں محبت عقلی اور ایمانی مراد ہے۔ اب حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ حب عقلی اور حب ایمانی جب تک غالب نہ ہو جائے اس وقت تک کامل مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ جب حب عقلی کا مفہوم یہ ہے کہ خواہ کوئی چیز طبعی طور پر گرا معلوم ہو، لیکن عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تمام چیزوں پر اسی کی ترجیح دی جائے، جیسا کہ مریض کو کڑوی دوا سے طبعی طور پر نفرت ہوتی ہے، مگر عقلاً چونکہ اس سے تندرستی حاصل ہوتی ہے اس لیے بروئے عقل پیتا ہے، یا مثلاً کسی کو ڈاکٹر نے آپریشن کے لیے کہا تو طبعاً کوئی نہیں چاہتا کہ بدن کا کوئی حصہ کاٹا جائے، لیکن جب عقل کا حکم ہوتا ہے اگر آپریشن نہ کیا گیا تو دوسرے اعضاء بھی متاثر اور معور ہو جائیں گے، تو ڈاکٹر کو بڑی بڑی رقمیں دے کر آپریشن کراتا ہے۔ پس یہ آپریشن کی خواہش محبت عقلی ہے۔ تو چونکہ محبت عقلی میں نفع و نقصان پر نظر ہوتی ہے، اس لیے عقل معافی نفع کو ہمیشہ ترجیح دے گی۔ بس عقل کا تقاضا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں دائمی اور ابدی نفع ہے، اور وہ سب کے سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجۂ اتم موجود ہیں۔ چنانچہ ارباب عقل کا اس پر اتفاق ہے کہ محبت کے اسباب 4 ہیں: جمال، کمال، قرابت، احسان۔ ان میں سے جب کوئی سبب پایا جائے گا تو محبت پائی جائے گی، اور یہ واضح ہے کہ طبعی محبت بھی انہی اسباب میں دائر و محصور ہیں۔ جمال: محبت کا ایک سبب جمال ہے، یعنی ظاہری حسن و خوبصورتی باعث محبت ہے، جیسا کہ شیریں فرہاد والریلا و لیلا مجنون کے واقعات شاہد ہیں۔ نیز حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ دلیل ہے کہ حسن و جمال باعث محبت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کس درجہ کا تھا؟ خالق جمال نے جو محب جمال بھی ہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اپنے محبوب کو کس قدر سنوارا تھا۔
منزہ ان یشری فی محاسنہ فجرہر الحسن فیہ غیر منتقسم۔ دیکھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے سنیے، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاندنی رات پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، اس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا زیبتن فرمائے ہوئے تھے، میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالآخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ منور اور حسین ہے۔ یہ بات شمائل ترمذی میں ہے۔ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خود ازبرق توئی قصہ مختصر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شفاف اور حسین اور خوبصورت تھے کہ گویا چاندنی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن ڈھالا گیا۔ یہ بھی شمائل ترمذی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رات کو ظلمت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی روشنی میں سوئی تلاش کر لی۔ علامہ منادی نے لکھا ہے کہ ہر شخص یہ اعتقاد رکھنے کا مکلف ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جن اوصاف جمیلہ کے ساتھ متصف ہے، کوئی دوسرا انسان اوصاف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا نہیں ہو سکتا، اور یہ محض اعتقادی چیز نہیں، سیر، احادیث اور تواریخ کی کتابیں اس سے لبریز ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ نے کمالات باطنیہ کے ساتھ جمال ظاہری بھی علی الوجہ الاتم عطا فرمایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دو شعر منقول ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ زلیخا کی سہیلیاں اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کے بجائے دلوں کو کاٹ دیتی۔ خصائل نبوی کیا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لواہی زلیخا لو رعین حبیبنہ لا یرسو بقطع صدور علی الیدہ۔ حضرت اشکال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر مذکورہ پر ممکن ہے کہ کسی کو یہ اشکال پیدا ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر قلوب تو درکنار کسی نے ہاتھ بھی نہ کاٹے۔ جواب، یہ اشکال اس شخص کو پیدا ہوتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے واقعات کا کارناموں سے ناواقف ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والوں کے واقعات اس قدر کثرت سے ہیں کہ ان کا احاطہ ممکن ہے۔ جو کسی ان عورت کا کسی خوبصورت جو جوان مرد پر عاشق ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں، یہ تو دنیا میں ہوتا ہی رہتا ہے۔ محفوظ العادہ امر یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بچوں سے بوڑھوں تک، عورتوں سے لے کر مردوں تک، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر حیوانات نے جانیں قربان کی۔ نباتات اور جمادات نے عشق کے مظاہرے کیے۔ عورتوں اور بچوں کی جانثاری کے واقعات کی فہرست بہت طویل ہے۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی، جن میں سے 63 اپنے ہاتھ کو مبارک سے قربان کیے اور بقیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مامور فرمایا۔ ان اونٹوں کو قربانی کے لیے ایک پاؤں باندھ کر ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کرنے کے لیے ہاتھوں سے نیزہ تھاما تو یہ اونٹ ان کی خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیزہ سب سے پہلے ان کے سینے پر آئے، ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگے۔
نصیب دشمن کے سود ہلاک تغیت تیغت سر دوستان سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ مواہب لدنیہ میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے نے کنویں میں گر کر جان دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا، آخرکار بھوک اور پیاس سے مر گئی۔ استوانا حینانہ کا واقعہ مشہور ہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پتھروں کو خوب پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتے تھے اور مجھ سے کلام کیا کرتے تھے۔ کمال عجیب محبت کا دوسرا سبب یہ ہے کہ یعنی باطنی حسن جمال، یہ بھی محبت کا ایک عظیم سبب ہے۔ مشہور مقولہ ہے کہ کسب کمال کا کن تا عزیز جہاں شوی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاہ فام حبشی تھے، لیکن کمال ہی کی وجہ سے محبوب خلائق بنے ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ابو بکر سیدنا وعاتق سیدنا یعنی بلالن۔ بخاری۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ہم سب فدا ہیں، بلکہ پوری دنیا کے اکثر مسلمان آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی تقلید کرتے ہیں اور باعث فخر سعادت سمجھتے ہیں، حالانکہ کوئی قرابت یا رشتہ داری نہیں ظاہر ہے کہ محبت کا سبب صرف یہ ہے کہ آپ باکمال تھے۔ علی ھذا القیاس ائمہ متحدین اور اولیاء کا کاملین سے جو ہمیں محبت ہے اور بلا شبہ غیر اختیاری محبت ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ حضرت باکمال تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ میں تو تمام انسانی کمالات موجود تھے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبیاں ہما دارند تو تنہا داری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات کون بیان کر سکتا ہے؟ لا يمكن الثناء كما كان حقهم بعد از خود بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ نیز خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَأُوتِيتُ عَلَىٰ أَوَّلِينَ وَآخَرِينَ، اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑا کمال علم ہے۔ نیز مخلوقات میں جتنے کمالات ہیں سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہیں۔ بقول علیہ السلام انما انا قاسم واللہ یعطا، بس آپ نے اکمل الکملہ ہونا ظاہر ہے۔ حضرت شیخ صحاب الدین سہروی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عوارف المعارف میں ایک بزرگ سے روایت کی ہے کہ حق تعالی شانہ نے عقل کو 100 حصے کیے ہیں، 99 حصے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت فرمائے اور ایک حصہ تمام مخلوقات پر تقسیم فرمائے۔ کتب سیر و تواریخ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور اعتراف تو ساری قوموں نے کیا ہے، مخالفین اسلام نے کتابیں لکھی ہیں۔ چنانچہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے شہر پٹنہ سے مشہور واعظ اسلام ماسٹر حسن علی صاحب نور الاسلام ایک رسالہ نکالتے تھے۔ ان میں انہوں نے اپنے ایک ہندو تعلیم یافتہ دوست کی رائے لکھی ہے۔ اس نے ایک دن ماسٹر صاحب سے کہا کہ میں آپ کے پیغمبر کو دنیا کا سب سے بڑا کامل انسان تسلیم کرتا ہوں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تم کیوں کر پیغمبر اسلام کو دنیا کا کامل ترین انسان جانتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مجھ کو ان کی زندگی میں بیک وقت اس قدر متضاد اور متنوع اوصاف نظر آتے ہیں کہ جو کسی انسان میں تاریخ نے نہیں کبھی یکجا کر کے نہیں دیکھا۔ وہ بادشاہ ایسا ہو
کہ ایک پورا ملک اس کی مٹھی میں ہو، دولت مند ایسا ہو کہ خزانے کے خزانے اونٹوں پر لدے ہوئے ان کے دارالحکومت میں آ رہے ہوں، اور محتاج ایسا کہ مہینوں اس کے گھر چولہا نہ جلتا ہو اور کئی وقت اس پر فاقے گزر جاتے ہوں، سپہ سالار ایسا کہ مٹھی بھر نہنے آدمیوں کو لے کر ہزاروں کی گرگ آہن فوجوں سے کامیاب لڑائی لڑا ہو، اور صلح پسند ایسا کہ ہزاروں پر خوش جانشینوں کے ہمراہ کعبے کے صلح نامہ پر دستخط کرتا ہو، شجاع اور بہادر ایسا کہ ہزاروں مقابلے میں تنہا کھڑا ہو، اور نرم دل ایسا کہ اس نے انسانی خون کا ایک قطرہ بھی اپنے ہاتھ سے نہ بہایا ہو، باتعلق ایسا کہ عرب کے ذرہ کی اس کو فکر، بیوی بچوں کی اس کو فکر، غریب مفلس مسلمانوں کی اس کو فکر، خدا بھولی ہوئی دنیا کے ستارہ کی اس کو فکر، گر سارے سنسار کی اس کو فکر، اب بے تعلق ایسا کہ خدا کے سوا کسی کی اس کی یاد نہیں، اور اس کے سوا ہر چیز اس کو فراموش، اس نے کبھی اپنی ذات کے لیے اپنے برا کہنے والوں سے انتقام نہیں لیا، اپنے ذاتی دشمنوں کے حق میں ہمیشہ دعائے خیر کی اور ان کا بھلا چاہا، لیکن خدا کے دشمنوں کو اس نے کبھی معاف نہیں کیا، اور حق کا راستہ روکنے والوں کو ہمیشہ جہنم کی دھمکی دیتا رہا اور عذاب الہی سے ڈراتا رہا، عین اس وقت جب اس پر ایک تیغ و زن سپاہی کا ڈھوکا ہوتا ہو، وہ ایک شب زندہ دار ظاہر کی صورت میں جلوہ نما ہوتا ہے، عین اس وقت جب اس پر کشور کشاں فاتح کا شبہ ہو، وہ پیغمبرانہ معصومیت میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے، عین اس وقت جب ہم اس کا شاہ عرب کہہ کر پکارنا چاہتے ہوں، وہ کھجور کا تکیہ لگائے خالی چٹائی پر محو خواب نظر آتا ہے، عین اس دن جب عرب کے اطراف سے اس کے صحن مسجد میں مال و اسباب کا انبار لگا ہوتا ہے، اس کے اہل بیت میں فاقہ کی تیاری ہو رہی ہو، اس عہد میں جب لڑائیوں کے قیدی مسلمانوں کے گھروں لونی اور غلام بن کر بھیجے جا رہے ہوں، فاطمہ بنت رسول اپنے ہاتھوں کا چھالا اور سینہ کا داغ باب کو دکھاتی ہیں، چونکہ پیستے اور مشکزہ بڑھتے ہاتھ اور سینہ پر پڑ گیا تھا، اور ایک خادم کی درخواست کرتی ہے، ارشاد ہوتا ہے، اب تک صفا کے غریبوں کا انتظام نہیں، فاطمہ بدر کے یتیم تم سے پہلے درخواست کر چکے ہیں، قرابت، محبت کا تیسرا سبب قرابت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے بھی سب سے زیادہ محبت کے مستحق ہیں، ارشاد خداوندی ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کے ساتھ خود ان کی نفس یعنی ارزات سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں، مومن کا ایمان اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک شعاع ہے، اسی نور عظیم کی جو آفتاب نبوت سے پھیلتا ہے، آب نبوت پیغمبر علیہ السلام ہوئے، بنا بنی مومن من حیث ہوا مؤمن، اگر اپنی حقیقت سمجھنے کے لیے حرکت فکری شروع کریں تو اپنی ایمانی ہستی سے بیشتر اس کو پیغمبر علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی، اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہماری ہستی سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے، اور اگر اس سے روحانی تعلق کی بنا پر کہہ دیا جائے مومن کے حق میں نبی بمنزلہ باپ کے ہیں، بلکہ اس سے بھی
بمراتب بڑھ کر ہیں تو بالکل بجا ہوگا۔ چنانچہ سنن ابی داؤد میں ہیں انما انا لکم بمنزلۃ الوالدہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرات میں آیت کریمہ النبی اولا بالمؤمنین کے ساتھ وہ اولہم کا جملہ اسی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ باپ بیٹے کے متعلق میں غور کرو تو اس کا حاصل یہی نکلے گا کہ بیٹے کا جسمانی وجود باپ کے جسم سے نکلا ہے، اور باپ کی تربیت و شفقت طبیعی اوروں سے بڑھ کر ہے، لیکن نبی اور امتی کا تعلق اس سے بڑھ کر ہے۔ یقیناً امتی کا روحانی اور ایمانی وجود نبی کی روحانیت کے کبریٰ کا ایک پلٹ اور ظل ہوتا ہے، اور جو شفقت اور تربیت نبی کی طرف ظہور پذیر ہوتی ہے، ماں باپ تو کیا تمام مخلوق میں اس کا نمونہ نہیں مل سکتا۔ باپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کی عارضی حیات عطا فرمائی تھی، لیکن نبی کی طفیل ابدی اور دائمی حیات ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وہ ہمدردانہ خیر خواہانہ شفقت تربیت فرماتے ہیں جو خود ہمارے نفس بھی اپنی نہیں کر سکتا، اس لیے پیغمبر کو ہماری جان و مال میں تصرف کرنے کا وہ حق پہنچتا ہے جو مخلوق میں کسی کو حاصل نہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی نائب ہے اللہ تعالیٰ کا، اپنی جان و مال میں اپنا تصرف نہیں چلتا جتنا نبی کا چلتا ہے۔ اپنی جان دہکتی آگ میں ڈالنا جائز نہیں، اگر نبی حکم دے دے تو جان قربان کرنا فرض اور انتہائی سعادت ہے۔ انہی حقائق پر نظر رکھتے ہوئے احادیث میں فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک باپ بیٹے اور سب آدمیوں کی بلکہ اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ فوائد عثمانی میں ہی بات ہے۔ احسان، محبت اور تعلق کا چوتھا سبب احسان ہے۔ مشہور مقولہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام الانسان عبد الاحسان، انسان غلام ہے احسان کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کن کن احسانات کو شمار کیا جائے، دنیا سے لے کر آخرت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر، اہل ایمان پر، ساری کائنات پر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت پوری دنیا بے انتہا ابتذال میں ڈوبی ہوئی تھی، انسانیت سے بالکل دور، قتل و غارت گیری، سود خوری، زناکاری، غرض انسانی دنیا میں وحشت بربریت کے سیلاب امڈے ہوئے تھے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معاصی و جرائم کی بیج گنی گئی، حیوانات کو انسان بنایا اور انسانیت کبریٰ کا سبق دے کر معلم خلائق بنایا۔ یہ کتنا بڑا عظیم شان احسان ہے جس کی نظیر دنیا کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ سابقہ پر جو سخت سزائیں تھیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے مرتفع کر دی گئی۔ مثلا بلا قتل توبہ قبول نہ ہوتی تھی۔ اگر کوئی رات کو چھت پر گناہ کرتا تو صبح اپنے مکان کے دروازے پر لکھا ہوا پاتا۔ پوری قوم کا مسخ و خشف وغیرہ۔ قال اللہ تعالی وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان پر وہ بوجھ اتارتے ہیں اور بندشیں کھولتے ہیں جو ان پر تھی، اور کائنات عالم کی
ساری قوموں کا اتفاق ہے کہ انسان میں جب تک انسانیت اور انسانی شرافت ہے وہ احسان فراموش نہیں ہو سکتا۔ احسان فراموش کفار و مشرکین بھی انتہائی مذموم سمجھتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بنت مسعود ثقفی نے جو قریش مکہ میں بڑے معزز اور ذی اصل تھے، اس وقت کافر تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران گفتگو میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے پاس مختلف قوموں کے لوگ جمع ہو گئے ہیں، یہ لوگ معمولی مصیبت دیکھیں گے تو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سن کر جلال آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ میں عروہ کو گالی دے کر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ میں عروہ کو گالی دے کر فرمایا، کیا ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے پوچھا، یہ کون سکتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا، یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ جواب میں عروہ کہتا ہے کہ ابوبکر، اگر مجھ پر آپ کا احسان نہ ہوتا تو میں جواب دیتا، یعنی صرف احسان کی وجہ سے زبان روک لی۔ اور صرف انسان ہی پر موقوف نہیں بلکہ بعض حیوانات بھی احسان کی وجہ سے جھکنے لگتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان اسباب میں ہر ایک سبب موجب محبت ہے۔ اگر کسی ایک ذات میں محبت کے سارے اسباب موجود ہوں تو کتنی محبت ہونی چاہیے؟ بس اس سے صاف معلوم ہوا کہ بتقاضائے عقل سلیم کے علاوہ فطری اور طبعی طور پر بھی سب سے زیادہ محبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اور تابعین اعظام کی زندگی ناحق و شاہد ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی محبت کے چند شواہد نمونے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی گرفتاری اور ان کی شہادت کا واقعہ مشہور ہے۔ بخاری شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 525 میں بھی موجود ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے نصر الباری شرح بخاری کتاب المغازی صفحہ نمبر 133 تا 138 کہ اولاً تو ان کو گرفتار پھر قید کیا گیا۔ شہر محرم کے ختم ہونے کے بعد ان کو حرم سے باہر نکالا گیا اور سولی پر لٹکانے کے وقت آخری خواہش کے طور پر پوچھا گیا کہ کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ کہا، مجھ کو کسی شے کی نہ حاجت ہے نہ رغبت ہے، فقط حب نبی کا ذوق ہے، شوق عبادت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں کہ دنیا سے جانے کے وقت ہے اور اللہ جل شانہ کی ملاقات قریب ہے۔ چنانچہ مہلت دی گئی۔ انہوں نے 2 رکعت بہت اطمینان سے پڑھ کر فرمایا، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ موت کی ڈر کی وجہ سے دیر کر رہا ہو تو 2 رکعت اور پڑھتا۔ اس کے بعد سولی پر لٹکا دیے گئے۔ عین سولی کے وقت کسی کافر نے قسم دے کر پوچھا، خبیب، تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیں اور تم کو چھوڑ دیں؟ حضرت خبیب نے فرمایا کہ مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میری جان کی فدیہ میں ایک کانٹا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چبھے۔ اسی طرح حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شہادت کے وقت ابو سفیان نے پوچھا کہ زید، قسم کھا کر کہو، کیا تم اس کے پسند کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تمہاری جگہ ہوتے اور تم اپنے گھر سو ہوتے؟ حضرت زید نے کہا کہ خدا کی قسم، مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں وہیں ان کہ ایک کانٹا بھی چھپے۔ یہ جواب سن کر قریش حیران رہ گئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جتنی ان سے محبت دیکھی ان کی نظیر کہیں نہیں دیکھی۔ قال ابو سفیان، ما رأيت من الناس احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک انصاری خاتون کے باپ بھائی شوہر غزوہ احد میں شہید ہو گئی۔
باری باری اس خاتون کو ان کے حادثوں کی خبر ملتی رہی۔ ہر بار صرف یہ پوچھتی جاتی تھی کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ لوگوں نے کہا بخیر ہیں۔ اس خاتون نے کہا ارینہ مجھے چہرہ انور دکھا دو۔ اس نے پاس آ کر چہرہ مبارک دیکھا اور بے اختیار پکار اٹھی، کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے بعد تمام مصیبتیں حقیر ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نظم میں بیان کیا ہے۔ جب موقع جنگ پر پہنچی تو لوگوں نے کہا تیرے بھائی نے لڑائی میں شہادت پائی ہے، تیرے والد بھی ہوئے کشتہ شمشیر ستم، سب سے بڑھ کر یہ کہ شوہر بھی ہوا تیرا شہید، گھر کا گھر صاف ہوا ٹوٹ پڑا کوہ علم۔ اس عفیفہ نے یہ سب سن کر کہا تو یہ کہا یہ تو بتلاؤ کیسے ہیں شہنشاہ امم۔ سب نے دی اس کو بشارت کہ سلامت ہیں حضور، گرچہ زخمی ہیں سرو سینہ پہلو شکم۔ کہاں چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریخی آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی۔ بڑھ کر اس نے روح اقدس کو جو دیکھا تو کہا آپ سالم ہیں تو پھر ہیت ہے سب رنج و علم، میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی اور بھی فدا، اے شہرگیں یہ شہدیں تیرے ہوتے ہیں کیا چیز، تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ ایک باغ میں تھے۔ کسی نے آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر دی، فوراً آنکھیں بند کر لی اور بارگاہ رب العالمین میں عرض کیا خدایا جن آنکھوں میں سے میں نے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا ہے، اب ان سے کسی دوسری کو دیکھنا نہیں چاہتا، مجھ سے میری بصارت لے لے، چنانچہ ان کی بینائی جاتی رہی۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ متعلق مشہور ہے، جب انہیں یہ اطلاع پہنچی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارک شہید ہو گیا، دندان مبارک شہید ہو گیا، تو حضرت اویس نے اپنے تمام دانت توڑ لیے، کیونکہ معین دندان مبارک معلوم نہ ہو سکا تھا۔ ان تمام واقعات سے صاف معلوم ہوتا رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقلی ایمانی تھی، وہ محبت طبعی طور پر بدرجاں غالب ہو کر محبت عشقی کے درجے کو پہنچی ہوئی تھی، اور عشق کا حال یہ ہے، اس کا عام شعلہ اے چچو برائے فروخت، ہر چیز و معشوق باشد جملہ خودیش۔